السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام علیہ حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حیض ان کے بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت مولانا علی کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلتیں قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہیں، اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح حدیث موجود ہیں جن میں کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ سلام علیہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، لیکن جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ سلام علیہ ایسی پاک باز عورت تھیں کہ اللہ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2424 میں ہے، جس کو امام احمد بن جنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، حضرت حفصہ بنت شبیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کچاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ آئیں اور آپ نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر سیدنا علی آئے تو آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف کرے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی اماں حضرت خدیجہ کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کے اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کے طریقے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ آپ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے، آج سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کی پاکیزہ مہک سونگتے تو آپ فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے، امت السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانوئے مصطفیٰ، سردار خواتین جہاں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور بطول۔ ان کے ساتھ ساتھ زکیہ، عذرا، سید النساء، خیر النساء، خاتون جنت آپ کے القابات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک ہے کہ بی بی فاطمہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کر لیا۔ جس نے مجھے ناراض کر لیا، اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ جس نے بی بی فاطمہ کو راضی رکھا، اس نے اپنے نبی اور اپنے خدا کو راضی رکھا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس سے نہ کوئی گندگی اور طبوبت آتی ہے اور نہ ہی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اس لیے ان کا نام بھی ظاہرہ رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی ہندی خاتون جنت کی شان عظمت و نشان میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح
حیض و نفاس سے پاک ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک حضرت مریم بطول تھیں اور دوسرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطول ہے۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں بی بی فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر طرح کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتی تھیں تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ سلام علیہا حیض و نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ حیض اصل میں ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سن یاس تک دوچار رہتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی۔ یہ جب بات وجہ تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا۔